السلام علیکم ناظرین، پیش خدمت ہے کراچی کے حالات میں مبنی ایک داستان۔ اگلے دن بشرا خاتون نے حاجی منظور سے گھر کی بابت مشورہ لیا۔ حاجی منظور نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بہن مجھے کوئی خاص اندازہ تو نہیں ہے، لیکن 15 لاکھ مناسب رقم ہی تو ہے، اور یوں بھی آپ کے جو حالات ہیں ان کے مطابق اس رقم کو غنیمت سمجھو۔ جان اور عزت سے بڑھ کر نہ مال و دولت ہوتا ہے اور نہ جائیداد ہوتی ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی جان۔ بشرا خاتون نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلا دیا۔ گھر واپسی پر اس نے تناوش کو پراپرٹی ڈیلر سے بات کرنے کو کہا۔ وہ اپنے موبائل سے پراپرٹی ڈیلر کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ چند گھنٹوں کے بعد ہی اس کی سہمی ہوئی ہیلو ابھری۔ ہیلو انکل، میں بشرا بی بی کی بیٹی بات کر رہی ہوں۔ کل آپ ہمارا مکان دیکھنے آئے تھے نا؟ تناوش کا تعارف بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس نے حیرانی بھرے انداز میں موبائل کو کان سے ہٹا کر دیکھا اور دوبارہ کال کرنے لگی۔ گھنٹی کے جاتا ہی نمبر مصروف کر دیا گیا۔ تناوش نے کارڈ پر نمبر لکھا ہوا غور سے دیکھا کہ کہیں وہ غلط نمبر تو نہیں ڈائل کر رہی۔ دوبارہ نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس مرتبہ پہلے ہی گھنٹی پر کال وصول کر لی گئی اور اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ریسیور سے ڈری سہمی ہوئی آواز برآمد ہوئی، مس، آپ کیوں مجھے بار بار کال کر رہی ہیں؟ خدا کا واسطہ مجھ سے رابطہ نہ کرو۔ میری توبہ، میں نے آپ کا گھر نہیں خریدنا۔ چچا جان، کیا ہوا؟ آپ کو معلوم نہیں کیا ہوا؟ وہ غم و غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تو اس نے بے ربط ہوتی ہوئی دھڑکنوں پہ قابو پاتے ہوئے دامن امید دراز کیا۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی بی بی جی۔ دلاور شیخ نامی گنڈے کے آدمیوں نے مجھے مارنے پیٹنے کے ساتھ دھمکیاں بھی دی ہیں کہ اگر میں نے آپ کا گھر خریدا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں معذرت خواہ ہوں محترمہ، اور امید ہے آپ مجھے فون نہیں کریں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ کیا ہوا بیٹی؟ بات چیت ختم ہوتے ہی اس کی ماں نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا، امی جان، اس خبیث تک ہمارے گھر بیچنے کی بات بھی پہنچ گئی ہے۔ اس لعنتی کے گنڈوں نے بیچارے پراپرٹی ڈیلر کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور ہمارا گھر خریدنے سے منع کر دیا۔ پتہ نہیں اس موذی سے کب جان چھوٹے گی۔ یا اللہ، یا اللہ، اس بدبخت کے شر سے ہمیں پناہ دے دے۔ بشرا خاتون دونوں ہاتھ اٹھا کر گر گرانے لگی۔ اس کی نظریں ساری دنیاوی سہاروں سے ہٹ کر آخری اور یقینی سہارے کی طرف اٹھ گئی تھی۔ اگلے دن اس نے پھر حاجی منظور سے بات کی۔ حاجی منظور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے دکھی لہجے میں بولے، میری بہن، میں بے بس اور مجبور ہوں۔ اس گنڈے کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کے یہ پراپرٹی ڈیلر سے میں نے بات کی تھی۔ کل شام کو اس کا ایک آدمی میرے گھر یہ بتانے آیا تھا کہ یہ میری آخری اور پہلی غلطی ہے۔ اس کے بعد میرے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کہ اگر میں آپ لوگوں کا زیادہ ہی ہمدرد ہوں تو اپنی بیٹی کو دلاور شیخ کے پاس پہنچا دوں تاکہ وہ تناوش بیٹی سے دستبردار ہونے کے بارے میں سوچ سکے۔ بشرا صرف حاجی منظور نہیں، تمام محلے والوں کی مجبوریاں جانتی تھی۔ ہر آدمی پہلے اپنے گھر کا سوچتا، اس کے بعد کسی دوسرے کا نمبر آتا تھا۔ یقیناً اپنے پاؤں کا کانٹا دوسرے کے برشا لگنے سے بھی زیادہ اذیت دیتا ہے۔ اس کے دکھ درد سے زیادہ محلے والوں کو اپنے گھر بار اور اپنی بہنوں بیٹیوں کی فکر تھی۔ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ آج اگر بشرا خاتون کی بیٹی پر ایک موذی آنکھ گاڑے بیٹھا تھا تو اگلا نمبر ان کی بہن بیٹی کا بھی آ سکتا تھا۔ جس درندے کو انسانی خون کا چسکا لگ جائے وہ بھرے پڑے گاؤں پر شب خون مارنے سے نہیں چوکتا۔ اس سے بچنے کے لیے گھر کے دروازے بند کر دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ سب کو مل کر اس کا مقابلہ کر کے اسے فنا کر دینے سے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ یہاں دلاور جیسے درندے سے بچنے کے لیے تمام اپنے گھر کی کنڈیاں لگانے پر اتفاق کر رہے تھے۔ بشرا خاموشی سے گھر لوٹ آئی۔ اس کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا تھا۔ اس کے بھائی کو مرے ہوئے مہینہ ہونے کو تھا کہ ایک رات مولوی محبوب الہی عشاء کی نماز کے بعد چھپتا ہوا ان کے گھر آیا۔ ماں بیٹی اسے دیکھ کے حیران رہ گئی تھی۔ دلاور کی اتنی سخت دھمکی کے باوجود بھی وہ ان کی مدد کرنے کو آیا تھا۔ وہ بشرا خاتون کو مشورہ دیتے ہوئے بولا، بشرا بہن، بہتر یہی ہوگا کہ جلدی سے جلدی تناوش بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دو، ورنہ اس بدبخت خبیث سے کوئی بعید نہیں کہ کب کوئی گھٹیا حرکت کر گزرے۔ بھائی جان، میں بھی تو یہی چاہتی ہوں، مگر ایسا کون ہوگا جو میری بیٹی کا ہاتھ تھامے؟ یقین مانو، میں اپنی شہزادیوں کی طرح بیٹی کو کسی شریف آدمی کی دوسری بیوی بنانے پر بھی تیار ہوں، مگر کوئی شریف آدمی حامی تو بھرے۔ بہن، یہ کام چوری چھپے کرنے والا ہے۔ اگر راتوں رات ہم تناوش بیٹی کا نکاح کسی سے پڑھا کر اس کو رخصت کر دیں تو اس بدبخت کو کیا معلوم ہوگا؟ یقین مانے بھائی جان، میں تو بیٹی کے ساتھ یہ گھر بیچ کر کہیں بھاگنے کا منصوبہ سوچے بیٹھی تھی، مگر اس موذی کے گنڈے گھر خریدنے والے کو زد و کوب کرنے سے بھی باز نہ آئے۔ وہ ہمارے گھر کی نگرانی کروا رہا تھا۔ بشرا کی بات سنتے ہی مولوی صاحب کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ کہیں وہ اس وقت بھی گھر کی نگرانی تو نہیں کروا رہا؟ کوئی پتہ نہیں۔ ان موذیوں کا بھائی صاحب،
دلاور شیخ کو کوستے ہوئے بشرا کی آواز بھرا گئی تھی، ہمارے تو نصیب ہی کھوٹے تھے جو اس بدبخت نے میری معصوم بیٹی پر اپنی گندی نظر رکھی۔ اللہ پاک بہتری کرے گا میری بہن، آزمائش اس ذات کی طرف سے نازل ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنا وہ کسی آزمائش میں اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہر فرعون کے لیے اس نے موسیٰ بنایا ہے، دلاور بھی زیادہ دن اپنی منمانی نہیں کر سکے گا۔ اگر میری بیٹی کی بربادی کے بعد یہ موذی اپنے انجام کو پہنچا بھی تو مجھے کیا فائدہ؟ پریشان نہیں ہوتے میری بہن، اللہ پاک ضرور کوئی سبب پیدا کرے گا۔ ہمارا سبب تو آپ ہی ہیں بھائی جان، آپ کے علاوہ تو کوئی ہمیں اکیلے میں بھی تسلی نہیں دیتا۔ بشرا کے لہجے میں شکر گزاری اور گہرا احساس پوشیدہ تھا۔ میں تو ایک نکارہ سا بندہ ہوں، کاش میں تناوش بیٹے کو اس بدبخت سے چھٹکارا دلا سکتا۔ اس مرتبہ بشرا اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے سکی تھی۔ مولوی صاحب چند لمحے مزید بیٹھا اور پھر تناوش کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور پھر گھر کو رخصت ہو گیا۔ اگلے دن ایک روح فرسا خبر ان کی منتظر تھی۔ رات کو مولوی صاحب کو کچھ آدمیوں نے بے دردی سے پیٹا تھا۔ اس کا لہو لہان جسم مسجد کی سیڑھیوں کے سامنے پڑا تھا۔ اس پر سب سے پہلے بوڑھے بابا کرم دین کی نظر پڑی تھی، جو تہجد کی نماز کے لیے باقاعدگی سے مسجد جایا کرتے تھے۔ پہلی نظر میں انہوں نے سمجھا کہ کوئی لاش پڑی ہوئی ہے۔ ٹارچ کی روشنی میں مولوی صاحب کے معزز چہرے کو پہچاننے میں انہیں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ جائزہ لینے پہ انہیں مولوی صاحب کی نبض چلتی ہوئی نظر آئی۔ بوڑھے کرم دین میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مولوی صاحب کو اکیلے اٹھا سکتے۔ انہوں نے قریبی گھر کے دروازے پہ دستک دی۔ مسجد کے پڑوس میں رہنے والی جہانگیر کے مولوی صاحب سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ اس نے فوراً کار نکالی اور وہ دونوں مل کر مولوی صاحب کو نزدیکی ہاسپٹل لے گئے تھے۔ بڑی مشکل سے ایمرجنسی میں بیٹھا ڈاکٹر مولوی صاحب کو دیکھنے پر آمادہ ہوا۔ مولوی صاحب کی نبض بہت دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ جس وقت بشرا خاتون تک یہ بات پہنچی اس وقت مولوی صاحب خطرے کی حدود سے تو نکل گئے تھے، لیکن انہیں ابھی تک ہاسپٹل سے ڈسچارج نہیں کیا گیا تھا۔ مجرموں کو اچھی طرح جانتے پہچانتے ہوئے بھی مولوی صاحب نے ان کے خلاف پولیس تھانے میں رپورٹ درج کروانے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ پولیس کی کارکردگی سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ تمام محلے والوں کو بھی معلوم تھا کہ مولوی صاحب کو اس حال تک پہنچانے والا شخص کون ہے۔ مولوی صاحب کے انجام نے انہیں مزید محتاط بنا دیا تھا۔ اس سے پہلے اگر کسی کے دل میں تناوش اور اس کی ماں کا یہ ہمدردی کا جذبہ رینگ بھی رہا تھا تو مولوی صاحب کی حالت دیکھ کر وہ جذبہ اپنی موت آپ مر گیا تھا۔ بشرا تناوش کے ساتھ لے کر مولوی صاحب کو ملنے ہاسپٹل پہنچ گئی تھی۔ انہیں دیکھ کر مولوی صاحب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ معذرت خواہ ہوں بہن، میں آپ کے معیار پہ پورا نہ اتر سکا، میں تناوش بیٹی کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے مولوی صاحب، آپ کی اس حالت کی ذمہ دار بھی تو ہم ماں بیٹی ہی تو ہیں، ہمیں معاف کر دینا۔ بشرا خاتون گلوگیر ہونے لگی تھی۔ پریشان نہ ہو میری بہن، میں اللہ پاک کی ذات سے مایوس نہیں ہوں، اللہ پاک کوئی بہتر سبب نکالے گا، اس کے پاس دیر ضرور ہے مگر اندھیر نہیں ہے۔ بشرا نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، کہیں یہ دیر حشر کے میدان تک تو نہ کھینچ جائے۔ اور مولوی صاحب اس کی بات کا جواب دیے بغیر ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا تھا، کیونکہ اللہ پاک کے کاموں میں چھپی ہوئی تاخیر کی حکمتیں جاننا کسی انسان کے بس سے باہر ہے۔ ہفتے 10 دن بعد مولوی صاحب صحت یاب ہو کر گھر آیا تھا، لیکن اب اس میں اتنی ہمت باقی نہیں رہی تھی کہ دلاور شیخ کا مقابلہ کر سکتا۔ محلے والوں نے اس کام میں کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے معذوری ظاہر کی تھی۔ انہی دنوں تناوش کو ماں کی زبانی معلوم ہوا کہ مولوی صاحب وہ محلہ چھوڑ کے کہیں اور جانے کی کوشش میں ہیں۔ ان جیسے مخلص انسان کے محلے سے چلے جانے کے خیال نے تناوش کو اداس کر دیا تھا، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مولوی صاحب اپنے مکان کے لیے کوئی مناسب خریدار ڈھونڈ رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے چلے جانا تھا۔ مولوی صاحب جیسے مخلص اور نیک شخص کو صرف اس وجہ سے محلہ چھوڑنا پڑ رہا تھا کہ وہ ماں بیٹی کی مدد نہیں کر پایا تھا، اور آنے والے دنوں میں دلاور شیخ کی مزید خباستوں سے آنکھ چرانے کے لیے اپنا گھر چھوڑنے پہ تیار ہو گئے تھے۔ محلے کے کافی بزرگوں نے دبے لفظوں میں مولوی صاحب کو اس اقدام سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن جو لوگ ایک گنڈے کے خلاف مولوی صاحب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے نہیں ہوئے تھے، وہ اپنی بات منوانے کے مجاز نہیں تھے۔ ماں کے منہ سے مولوی صاحب کی جانے کی خبر سن کر وہ ساری رات سو نہیں پائی تھی۔ اگلے دن وہ اپنے کالج کے گیٹ کے سامنے سے گزرتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کے دماغ میں عجیب طرح کی حسرت ہرکورے لے رہی تھی۔ کالج جانے یا پڑھائی کرنے پر اس کا دل بالکل بھی مائل نہیں ہو رہا تھا۔ زندگی میں نہ تو اسے سکون کی کوئی رمق نظر آ رہی تھی، نہ کوئی خوشی کی جھلک۔ وہ زندگی کے جس دور سے گزر رہی تھی، ایک جانا انجانا محبوب ہر وقت اس کی سوچوں میں بسا اسے سہانے سپنوں میں کھویا رکھتا ہے۔
اس کی تو شکل و صورت بھی ایسی تھی کہ کئی چاہنے والے اس کے یہ دل کے دروازے وا رکھتے تھے، اتنے کہ اسے چناؤ مشکل ہو جاتا، مگر کسی کی ایسی جسارت سے پہلے ہی ایک غلیظ، کمینے اور گھٹیا شخص نے اس پر اپنا ظالمانہ تصرف جما لیا تھا۔ آزاد ہوتے ہوئے بھی اس کی قید میں تھی، اس سے جان چھڑانے کی ساری کوششیں بیکار گئی تھی۔ چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو ٹائم پہ پہنچ سکے۔ شکریہ۔